وعلم آدم الاسماء کلھا، اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ تو یہاں رب کائنات نے تعلیم فرمانے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ آدم کو ہر چیز کی تعلیم دے دی اور انہیں سکھا دی۔ ایک ہوتا ہے سکھانا، ایک ہوتا ہے بتانا، ان دونوں میں فرق ہے۔ جو بات بتائی جاتی ہے اسے یاد رکھنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن جو سکھائی جاتی ہے اسے یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ کلاس رومز کے اندر بھی یہی ہوتا ہے۔ بہرحال رب کائنات نے یہ اس وقت ارشاد فرمایا کہ فرشتے جو ہے وہ اپنے گمان میں یہ سمجھتے تھے وہ کہ ہم ہی مستحق کے خلافت ہیں، کہ ہمیں ہی خلافت دی جائے گی۔ جبھی تو انہوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، لیکن رب کائنات جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم جس کو زیادہ دیا ہوگا، جس کے پاس منزلتیں زیادہ ہوں گی، جو زیادہ علم والا ہوگا وہ مستحق ہوگا خلافت کا۔ اسی بنا پر رب کائنات نے آدم علیہ السلام کو ساری کی ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ تو پتہ چلا انسان کی، بنی نوع انسان کی عظمت اور شان کی وجہ علم ہے۔ اور رب کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجات بلند فرمائے گا۔ تو علم والے ہی ہیں کہ جن کے بارے میں خالق کائنات فرماتا ہے کہ ان کے دل کے اندر خشیت اور خوف ہوتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور ان کا بدن جو ہے لرزتا رہتا ہے، اور وہ خوف اور امید کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ تو بہرحال آج ہماری تنزلی کی جو وجہ ہے وہ علم دین کا حاصل نہ کرنا ہے۔ یعنی جب ہمیں احکام شرعیہ کی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں ہوتا تو ہم جیسے چاہتے ہیں ویسے کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس بنا پر ہم جو ہے وہ تنزلی کے گڑھے کے اندر گرتے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو چیزیں سیکھنا ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے، ہمیں ان کے بارے میں اس کی تعلیمات قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنی چاہیے۔ نہیں سیکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور جو شرف اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے اس شرف تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ بہرحال خالق کائنات نے فرمایا وعلم آدم الاسماء کلھا، کہ اللہ نے آدم کو تمام کی تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان اشیاء کو اللہ نے آدم علیہ السلام تمام فرشتوں پر پیش کیا۔ فرشتوں پر پیش کر کے مطلب یہ ہے کہ وہ جتنی بھی اشیاء تھیں وہ ساری کی ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو ملائکہ کو دکھا دی گئی تھیں، اور اب پوچھا جا رہا ہے کہ ان کے بارے میں بتائیے۔ اور آدم علیہ السلام نے بھی ان کو دیکھ لیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں پیدا ہونے والی تھیں اور ان کے کیا اغراض تھے، ان کی کیا مقاصد تھے، ان کے کیا منافع تھے، ان کے کیا نقصانات تھے، اور ان کے بنانے کی وجہ کیا تھی، وہ کس کے لیے نقصان دہ ہیں، کس کے لیے فائدہ مند ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں آدم علیہ السلام نے جان لی تھیں اور سیکھ لی تھیں، اور انہیں یاد کر لیا تھا۔ پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت دی گئی وہ علم کی وجہ سے تھی، اور آدم علیہ السلام نے معدوم چیزوں کو بھی دیکھ لیا۔ جی قرآن کہتا ہے عرضہم علی الملائکہ، یعنی ملائکہ پر پیش کیا اللہ نے۔ تو پیش تو اسی چیز کو کیا جاتا ہے جو سامنے ہو۔ تو آدم علیہ السلام پہلے سے ہی ان کو دیکھ چکے تھے، یعنی نگاہ نبوت کی یہ شان ہے کہ ان سے کوئی چیز چھپی ڈھکی نہیں رہتی، اور اللہ ان کو ہر چیز کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ تو آدم علیہ السلام کا رتبہ اور ان کی شان ہے۔
ذرا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا اندازہ لگائیے، جو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے ان اچھوں میں اچھا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے علم پر اعتراض نہیں چاہیے ہوگا، وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ میرے سامنے تو رب کائنات نے پوری مخلوقات کو ایسے رکھ دیا جیسے میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ پڑا ہو اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ بہرحال یہ انبیاء کی شان اور ان کی عظمت علم ہی کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ رب کائنات کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ لہٰذا یہ نہ کہا جائے کہ ان جیسا علم تو فلاں کو بھی حاصل تھا۔ بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب ثم عرضهم علی الملائکہ، قرآن کہتا ہے پھر ان اشیاء کو ملائکہ پر اللہ نے پیش کیا، فقال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ ان چیزوں کے بارے میں مجھے خبر دو اگر تم سچے ہو اور تم جانتے ہو کہ تم ان اشیاء کی حقیقتوں کی معرفت زیادہ رکھتے ہو اور تم ہی مستحق خلافت ہو تو ذرا بتا دو۔ تو فرشتے جو تھے وہ تو اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جو عزت والے ہیں، وہ فوراً سمجھ گئے اور اپنے عجز کا اظہار کیا اور کہا، قالو، عرض کی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا، انک انت العلیم الحکیم، کہ بے شک تو ہی علم والا ہے، حکمت والا ہے، تو ہی ہر چیز کو جانتا ہے، ہمیں کیا پتا۔ تو بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں، فرشتے یہ کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ہم جتنے بھی فرشتے ہیں، ہم نے جو یہ کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو ایسے کو خلیفہ بناتا ہے جو زمین میں خون ریزی کرے گا اور فساد پھیلائے گا؟ تو ہمارا یہ اعتراضاً کہنا نہ تھا، ہم نے یہ آدم علیہ السلام پر اعتراض نہیں کیا تھا، آپ کے خلیفہ پر اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ ہم تو ان کے شان اور عظمت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ان کا عظمت اور ان کی رفعتیں کیسی ہوگی۔ اب ہمیں پتہ چل گئی کہ رب کائنات نے ان کو کیا کیا فضیلت دی۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلتا ہے، ہمیں علم دین سے ہمیشہ برکتیں لوٹنی چاہیے اور لمحہ بھر کے لیے بھی خالق کائنات کے احکامات اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے اور ان تعلیمات پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل کو لوٹنا چاہیے، کیونکہ علم والے ہی انسان ہوتے ہیں۔ اگر وہ قرآن و حدیث کا علم نہیں جانتے تو ایسے انسان تو بدتر از حیوان ہیں۔